حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ رکھے کہ وہ رضاعت کو پورا کرے گا۔ یہاں ماؤں پر اس بات کو فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت پر، ماں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ پیچھے سے طلاق کے مسائل، اگر خاوند بیوی کو طلاق دے دے یا خاوند فوت ہو جاتا ہے، تب اس کی جو بیوی ہے، بچے کی ماں ہے، اس کے پاس بچہ موجود ہے، اس کی گود میں وہ دودھ پینے والا بچہ ہے۔ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی تو اب بچہ جو ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو دودھ پینے والا بچہ ہے۔ اللہ نے اس کے مسائل کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اب وہ بچہ، اس کی پرورش، اس کا کھانا پینا کون کرے گا؟ اگر وہ ماں اس کی جو ہے وہ کہتی مجھے تو طلاق ہو گئی، بیٹا باپ کا تھا، میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی، اللہ رب العزت نے ماں پر یہ فرض کر دیا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر خامد چھوڑ دیتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی حولین کاملین، 2 سال پورے۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ بچے کی جو ماں ہے وہ اس کو دودھ پلائے، اس پر یہ فرض ہے، اور پلانا کتنی عرصہ ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، 2 سال مکمل۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 سال جو ہے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ تو اس قرآن کے ان الفاظ سے اور سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، 2 سال مکمل کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ ماں کو مجبور نہیں کر سکتے، اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور 2 سال کے اندر اندر سال پلایا دودھ، 6 ماہ پلایا ہے، 2 ماہ پلایا ہے، اگر خامد بیوی آپس میں راضی ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دودھ نہیں پلائیں گے بچے کو، ماں کو یہ تکلیف ہے یا یہ بیماری ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، خامد اور بیوی دونوں کی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑایا جائے گا۔ ماں اپنی مرضی سے بچے کا دودھ نہیں چھڑا سکتی، وہ اس کے بچے کے باپ جو ہے اس سے مشورہ کرے گی، اگر وہ راضی ہوتا ہے، دونوں کی رضا شامل ہو، تو وہ بچے کا دودھ چھڑا سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من اراد ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ رضاعت کو پورا کرے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور باپ کے ذمے اس کا رزق ہے، وکسوتہن، اور اس کا لباس ہے، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، جو عام معاشرے میں چلتا ہے اس طریقے کے مطابق وہ بچہ اور بچے کی ماں جو ہے، اس نے تو طلاق دے دی اس کو، وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی، بچہ اس کا ہے، اس کے پاس ہے، وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب بچے کا کھانا پینا جو ہے، ماں کا لباس جو ہے، اس کا کھانا پینا جو ہے، وہ کس کے ذمے؟ اللہ رب العزت نے وہ بچے کے باپ کے ذمے لگایا ہے، وہ بیٹے کے باپ کے ذمے لگایا ہے کہ تو نے اس عورت کو لباس بھی دینا ہے، رزق بھی دینا ہے، بچے کے تمام اخراجات بھی تو نے اٹھانے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دیا جائے کوئی جان مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اب یہ نہیں ہے کہ بی بی جو ہے وہ کہے کہ میں تو اس کا بچہ پال رہی ہوں، لہذا جتنا ہو سکے میں اپنے جو سابقہ خامد ہے یعنی بچے کا باپ جو ہے اس پر جتنا ہو سکے میں بوجھ ڈال دوں، بلا وجہ اس سے مطالبے کرتی رہے، اخراجات مانگتی رہے جو ہو ہی نہ۔ تو اللہ فرماتے لا تکلف نفس الا وسعها، جتنے وہ اس کی ہمت ہے نا اس کے مطابق اس سے خرچہ طلب کرے۔ وہ اگر امیر ہے تو اس لحاظ سے، اگر غریب ہے تو اس لحاظ سے۔ لا تزار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ بولدہا، اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی باپ کہے بچے کا کہ میں نہ تجھے رزق دوں گا، نہ تیرا لباس مہیا، کوئی خرچہ نہیں تیرا اٹھاؤں گا، اور تو نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تکلیف دی جائے کوئی والدہ بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ ہی بچے کی وجہ سے والد کو تکلیف دی جائے کہ وہ اس کی جو بچے کی ماں ہے وہ کہے کہ میں نے دودھ نہیں پلانا مگر نہ اتنا زیادہ مجھے خرچہ دو، یہ شرائط تھے میری، وہ ایسی شرطیں نہ رکھے اس کی وجہ سے والد کو تکلیف نہ پہنچے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اگر طلاق دینے والا فوت ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دینے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، یعنی وہ عورت بیوہ بن گئی ہے، اس کے پاس بچہ موجود ہے، تو جو اس کے مرنے والے کے ورثاء ہیں وہ اس عورت کا خرچہ پورا کریں گے جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس وقت تک وہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے، اور اس کا جو لباس ہے، تمام کھانے پینے کے اشیاء ہیں، وہ ان کے ذمے ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذالک فإن اراد فصالا عن تراض منہما، بس اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس میں مشورہ کرنے کے بعد، خامد بیوی جو ہیں مشورہ کیا کہ اب بچے کو دودھ چھڑا دیں، تو اللہ فرماتے وتشاور، مشورہ کر کے دودھ چھڑا لیتے ہیں آپس میں رضامندی کے ساتھ، فلا جناح علیہما، بس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ مشورے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تو اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولادوں کو، فلا جناح علیکم، پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، 2 سال مکمل کرو، 2 سال مکمل تک آپ اس کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ اذا سلمتم، جب تم آپس میں راضی ہو، ما آتیتم بالمعروف، جب تم اس کو معروف طریقے کے ساتھ بچے کی ماں اور بچے کے اخراجات اٹھاتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلم، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو تمہارا کوئی عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارے ہر خواہش، ہر سوچ، ہر فکر اور ہر عمل، ہر ارادے کو وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ عورتیں یتوفون منکم جن کے خامد فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو ان عورتوں کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ پیچھے ہم نے سنا تھا کہ جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی کیا کیا عدتیں ہیں، اگر وہ دخول سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اگر وہ دخول کے بعد طلاق دیتا ہے تو دیکھنا ہوگا آیا یہ عورت جو ہے حاملہ تو نہیں ہے، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 قروء 3 حیض اس کی عدت ہے، اور اگر وہ عورت خود طلاق لیتی ہے تو اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 1 ماہ ہے۔ تو یہ ہم نے سنا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس عورت کا مسئلہ بیان کیا جس کا خامد فوت ہو جائے، وہ عورت بیوہ بن گئی ہے، تو بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائے اپنے اجل کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پس نہیں گناہ تم پر، فی ما فعلنا، اس بات میں جو وہ کرے، انفسہن بالمعروف، اپنے نفسوں میں اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی عدت گزار لی اس نے، چاہے اس کی کوئی عمر ہے، اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما، اس بات میں، عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ جو تم اشارہ کرتے ہو منگنی کا عورتوں سے، یعنی ایسی عورت جو بیوہ ہو گئی ہے
اور بیوہ ہونے والی عورت کو آپ اشارے کے ساتھ، کنائے کے ساتھ اس کو طلاق نکاح کا جو ہے اشارہ کر سکتے ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ صورت ہے جس میں تم عورت کو اشارہ کر سکتے ہو، یعنی نکاح کا پیغام کسی ذریعے کے ساتھ ایسا اشارہ ہو جس میں مکمل اس میں اظہار نہ ہو، صرف اشارہ ہو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ عورت تینوں طلاقیں اس کو ہو گئی ہیں، تینوں طلاقیں ہونے کے بعد اس کی جو عدت ہے، اس کے عدت کے دوران آپ اس کو اشارے کے ساتھ، کسی ذرائع کے ساتھ اس کو پیغام نکاح کا جو ہے اشارہ کر سکتے ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ تھی آپ کی، اس کو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری عدت پوری ہو جائے، اس کے خاوند اس کو 3 طلاقیں دے دی تھی، آپ نے اس کو کہا اگر تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا، مجھے بتانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح پیغام دے سکتے ہو یا اشارہ کر سکتے ہو کہ میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا، میری خواہش ہے کوئی اچھی نیک عورت مجھے مل جائے، ان الفاظ کے ساتھ، یعنی ڈائریکٹ نہیں اس کو کہنا، ایسے کہہ سکتا ہے کہ میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا، میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی اچھی نیک عورت مل جائے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ اگر تیری جو ہے عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا۔ تو انہوں نے آ کے بتایا، جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح، آپ نے فرمایا تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو ایسے اشارے کے ساتھ آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے چل کے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا تم اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ ہاں، وہ عورت جس کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، آپ اس کو اشارے کے ساتھ بھی نکاح کا پیغام بھی دے سکتے ہیں، اشارے کے ساتھ، کیونکہ اس پر ابھی تک اس کے پہلے خامد کا حق ہے، اس کے خامد کا، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور تیسری طلاق کے بعد وہ پہلے خامد کے پاس آ ہی نہیں سکتی، تو پھر اس میں اجازت ہے اشارہ کرنے کی۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا ذکر کرتے ہو، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم پوشیدہ کوئی عہد و پیمان نہ کرنا، لوگ چھپ چھپا کے کوئی ایسی بات یا ایسا اشارہ وہ نہیں کرنا، لا تواعدوہن سرا، کوئی عہد و پیمان پوشیدہ نہیں کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، یعنی معروف طریقے کے ساتھ آپ اشارہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی عدت پوری ہوگی تو معروف طریقے کے ساتھ آپ نکاح کا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ معروف طریقہ یعنی کسی ذرائع کے ساتھ، کسی اور کے توسط کے ساتھ آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیج دیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، نہیں تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ کتاب لکھا ہوا اپنے اجل کو پہنچ جائے، یعنی اس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں پھر جو ہے وہ نکاح کی گرہ ٹوٹ جاتی ہے، عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، یا پھر وہ اپنی عدت گزار لے 3 طلاقوں کی، یعنی 1 طلاق ہوئی، اس کی عدت گزر گئی ہے تو اب وہ خامد رجوع نہیں کر سکتا، اب وہ خامد رجوع نہیں کر سکتا، آگے وہ عورت کسی اور کے پاس بھی جا سکتی، شادی کر سکتی، نکاح کر سکتی ہے، اور پہلے خامد کے پاس بھی اب عورت کو اختیار ہوتا ہے، اس میں دوسری طلاق کے بعد بھی عدت گزرنے کے بعد عورت کو اختیار ہوتا ہے۔ تو تیسری طلاق جو ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نکاح کی گرہ ٹوٹ گئی ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، بس تم ڈرو اللہ سے، بچو ان چیزوں سے، یعنی عدت کے دوران آپ نکاح کا پیغام نہ بھیجو کسی کو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے۔
آگے بھی اللہ رب العزت نے یہی مسائل بیان کیے ہیں، انشاءاللہ پھر بیان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان کیا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔